اب ان کو موبائل کا استعمال ہی نہیں آتا. ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو اینڈرائڈ موبائل کی اپلیکیشن ہیں کیا یہ آپ اچھے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں؟ تو بیچارے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے. وجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. وہ جمود کا شکار ہو گئے. انہوں نے اپنے بارے میں کچھ فیصلے کر لیے تھے کہ ہم تو ایسے ہی ہیں. ابھی بھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ٹچ موبائل ہے یہ تو میری سمجھ سے باہر، اور میں تو بھائی صرف اور صرف اس سے جو پرانا موبائل تھا اس سے میں ایف ایم کے گانے سنتا تھا. صحیح. اب حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو نیا اینڈرائڈ کا موبائل ہے اس میں گانے بھی ہیں، اس میں موویز بھی ہیں، اس میں دیگر فنکشن بھی ہیں، اس میں اور دوسری ایپس بھی ہیں. لیکن کیونکہ وہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم میں اس کو سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم ماضی کی بائی پروڈکٹ ہیں اور اب ہم یہاں رک گئے ہیں. اور انہوں نے مزاحمت کی، باضابطہ یہ کہا کہ یہ تو شیطان کا آلہ ہے، اس میں تو انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم تو بھائی انٹرنیٹ کی وجہ سے معاشرے کے خراب ہونے والے حصے میں شامل نہیں ہوں گے. تو وہ آہستہ آہستہ آبسلیٹ ہونا شروع ہو گئے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ خود کو اخذ کر لیتے ہیں اس بات سے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، ٹھیک ہے، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا. سجاد ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. سجاد السلام علیکم، کیا آپ میری بات سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی سر. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم سر، آپ کو میری جی آواز آ رہی ہے؟ سجاد کی آواز آپ کی ہم نہیں سن پا رہے. سجاد ایسا تو نہیں کہ میری آواز بھی کوئی سن نہیں پا رہا؟ السلام علیکم. چلیں آپ دیکھیں اپنے مائک وغیرہ کو چیک کریں. میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا، مجھے آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. تو چلتے ہیں ہم آگے کی طرف تھوڑا سا، اور کہ یہ جو آپ کے آئی ایمز ہیں، آپ کی اپنی جو لیبلز ہیں، ان لیبل وہ لیبل ماضی سے اخذ کرتا ہے. ان لیبلز کو آپ کو جلدی سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک سوچ کی دیمک ہے. یہ آئی ایم کا عجیب چکر ان تمام آئی ایم پر اپلائی کیا تھا. آئی ایم کا مطلب آپ نے اخذ کر لیا کہ یہ میں ہوں. یہ میں ہوں جب آپ نے کہہ دیا تو اب کوئی نئی چیز اڈاپٹ کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر سے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ چکر کیا ہے؟ جنہوں نے ہماری ذات کی ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت میں کردار ادا کیا ہے ان آئی ایم، ان لیبل. اس طالب علم کے آئی ایم کے چکر کا تصور کریں جسے یقین ہے کہ وہ میتھ میں اچھا نہیں ہے یا وہ میتھ میں کمزور ہے اور اب اسے الجبرا کا ہوم ورک کرنا ہے. یہاں میں ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ہوتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، یہ آپ کو کیسے آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اس کا ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے اوپر یہ لیبل لگا لیا ہے کہ میں میتھ میں کمزور ہوں. اس لیبل کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ چھٹی کلاس میں، ساتویں کلاس میں، آٹھویں کلاس میں میتھ میں فیل ہوا تھا، اور اب وہ نویں جماعت میں ہے یا 10ویں جماعت میں ہے، اور اب اس نے میتھ کو اسٹڈی کرنا. اب اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، اس نے اپنے اوپر ایسے لیبل لگایا ہوا کہ میں میتھ میں کمزور ہوں. اب اس کو ملا الجبرا کا کام، اس کو ملی ایکسرسائز تو اسے کرنی ہے. اب وہ لے کے بیٹھتا ہے ایکسرسائز. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایکسرسائز میں یہ جو آئی ایم کا چکر ہے یہ 4 اسٹیپس پر مشتمل. پہلا اسٹیپ، کام کرنے کے لیے جیسے وہ بیٹھتا ہے تو پہلی سوچ اس کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ میں میتھ میں کمزور ہوں اور میں ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہوں. جی سجاد، آپ میری بات سن رہے ہیں ذرا؟ السلام علیکم. ہیلو. چلیں میں کنٹینیو کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس کو اور دیکھیں. میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا. السلام علیکم. بغیر مائک کے آپ چیک کریں نکال کر.
अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल ये प्रॉब्लम है। चले हम आगे चलते हैं, आप इसको ज़रा और टेस्ट करें। तो पहले जब अलजबरा का काम करने वो स्टूडेंट बैठता है, तो बैठने के साथ ही जो पहला स्टेप होता है उसका ज़हन में वो ये होता है कि मैं मैथ में कमज़ोर हूँ और मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। अच्छा, अगला स्टेप, ये अलजबरा के सवालात मुझे आज रात हल करने हैं। ठीक है, उसने किताब खोली, जर्नल खोला, रजिस्टर खोला, क्लास में जो लेक्चर हुआ था वो देखा, किताब के अंदर जो एग्जाम्पल थी वो देखी। देखने के बाद उसने अलजबरा के सवालात हल करना शुरू किए और ये आइडिया लगाया कि मेरा ख्याल है कि ये सारे सवालात मैं कर सकता हूँ, और वो करने के लिए बैठ गया। 10 मिनट गुजरे, किसी एक सवाल में फंसा, और सवाल में फंसते के साथ ही उसने ये नतीजा निकाला कि मैं ये सवालात हल नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि मैं मैथ में कमजोर हूँ। ये एक साइकिल हो गया। यानी वो चला यहाँ से कि मैं मैथ में कमजोर हूँ, उसने ट्राई की, उसने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा टाइम लगाया, टाइम में जब वो फंसा, अटक गया, तो उसने फौरन ये नतीजा निकाल लिया कि मैं मैथ में कमजोर हूँ, वापस चला गया। हालांकि उसे चाहिए था कि जो नंबर 3 और नंबर 4 का स्टेप है, जहाँ वो इस जगह पे खड़ा था कि हाँ मैं शायद ये सवाल कर सकता हूँ, और मजीद करने के लिए वो खड़ा रहे यहाँ पर, इससे पहले कि वो 5वें स्टेप पे जाए, चौथे स्टेप पे जाए, वो तीसरे स्टेप में खड़ा रहे, करने की कोशिश करे, जो क्लासरूम में बात पढ़ाई गई थी उसको अंडरस्टैंड कर ले, उसको याद करे। अच्छा, और अगर उसे याद नहीं आ रहा तो आजकल तो बड़े अच्छे हैं, यूट्यूब खोल ले, उस यूट्यूब के अंदर लिखे, गूगल करे, गूगल के अंदर उस सवाल को लिखे, इस सवाल का क्या मकसद है, ये कैसे हल होगा। अब तो ऐसी ऐसी वीडियोज हैं जिसमें आप सवाल डालें पिक्चर खींच के, तो यूट्यूब के ऊपर वो सवाल जहाँ गए हैं वो भी वीडियो के फॉर्म में वो आ जाता है। यानी तीसरे ऑप्शन में वो स्टे करे, रुके, यानी जहाँ वो ये कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अब उस ख्याल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो रुके। ठीक है, वो जद्दोजहद करे, वो रिस्क ले, वो मिसालें देखे, गलती करे, फिर सुधारे, फिर गलती करे, फिर सुधारे, अपने किसी दोस्त को फोन करे, दोस्त को फोन करके पूछे कि यार ये सवाल है, इसमें ये वाला स्टेप है, ये कैसे होगा। हत्ता कि अपने उस्ताद को फोन कर ले, क्लास टीचर को फोन करके बोले कि सर मैं ये सवाल कर रहा हूँ, व्हाट्सअप करे। ठीक है, देखिए वो रुक गया है यहाँ पे, नंबर 3 पे रुक गया है। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये सारे सवालात हल कर सकता हूँ। ये यहाँ वो रुक कर कोशिश, जद्दोजहद, रेस, मिसालें, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इन सब पर वो इस सवालात को हल करने के लिए अपने ऊपर वो जोर डाल रहा है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन होता ये है क्योंकि उसको उसका लेवल बड़ा स्ट्रांग है कि मैं मैथ में कमजोर हूँ, तो वो अभी 5-7 मिनट, 4 मिनट ही सर्व करता है अपने किसी उन सवालात को हल करने के लिए, और 4-5 मिनट के बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि मैं मैथ में कमजोर हूँ। ये जो साइकिल होता है ना, ये साइकिल हमें चेंज होने से रोकता है। हम जैसे हैं सारी जिंदगी वैसे ही रहते हैं। यानी पहले एक लेवल, मिसाल के तौर पर मैं शर्मीला हूं, एक मिसाल है, मैं शर्मीला हूँ, कम्युनिकेशन नहीं करता, मुझे बड़ा डर लगता है लोगों की बात करते। यहाँ से आप शुरू हुए, अब आप शादी में गए, एक टेबल के ऊपर बैठे, ठीक है, वहाँ कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, और आप खामोश होकर बैठ गए। अब आपका दिल चाह रहा है कि आप बात करें, कुछ सवाल करें, डिस्कशन में हिस्सा लें, सही। लेकिन आप डिस्कशन में एक दो जुमले हिस्सा लेते हैं और कन्फ्लिक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा आपको जो है वो डिमोटिवेट करता है। आपको जैसे ही डिमोटिवेट करता है, फौरन आपके जहन में क्या आता है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मैं तो शर्मिंदा हूँ, होता है वो उसी लेवल पर आप दोबारा घूम के वहीं दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तो ये जो आई एम का चक्कर होता है, ये जो लेबल आपने अपने लिए मुंतखब कर लिए हैं, ये लेबल दरअसल आपको जमूत का शिकार कर देते हैं, आपको अटका देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप किसी भी नई चीज, नए हालात, नई सिचुएशन में अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है, ये जो आई एम का चक्कर है,
یہ بہت ہی مشکل سے ٹوٹتا ہے، اور لیکن اگر آپ توڑ لیں، مثال کے طور پر کمپیوٹر کے حوالے سے، جب میں بہت پہلے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے بیٹھتا تھا، اصل میں ہمارے ہاں تو 86 میں کمپیوٹر آ گیا تھا۔ بڑے بھائی میرے سافٹ ویئر انجینئر تھے، ماسٹرس کر رہے تھے اس وقت، ان کی ضرورت تھی، تو وہ مجھے بھی بڑا زور دیتے تھے کہ آپ بھی یہ کمپیوٹر جو ہے وہ سیکھیں۔ اب میں جب اس زمانے میں کمپیوٹر سیکھتا تھا تو مجھے کمپیوٹر کی اے بی سی اور الف ب نہیں آتی تھی سمجھ میں، اور مجھے اس کو بہت مشکل جو ہے وہ لگتا تھا، اور مجھے میرا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہ جو ایک بنیادی آ، آ، نتیجہ نکلا خامی کا، یہ نتیجہ میں نے یہاں چپکا لیا کہ وہ کمپیوٹر جو ہے وہ میری فیلڈ نہیں ہے، یا کمپیوٹر میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلا کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا اور کمپیوٹر کی اہمیت اور ضرورت بڑھتی گئی، میں بہت کوشش کرنا شروع کی میں نے کہ میں اس کو سیکھوں، اس کو لرن کروں، لیکن وہی میں شروع کرتا، کام کرتا، اسی نمبر 3 تک پہنچتا، 3 پر اسٹرگل کرنے کے بعد فوراً نمبر 4 اور نمبر 5 پہ آ جاتا کہ نہیں بھائی یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں کمپیوٹر جو ہے وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر 98 کے بعد 2000 کے اندر آ کے میں نے یہ آئی ایم کا یہ چکر توڑا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ نہیں جی، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے، ٹائم لگا کے آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں۔ پھر میں نے وقت دیا، پھر میں نے ویژول بیسک کیا، سافٹ ویئر ڈیزائننگ کا کام کیا، اور پھر میں کمپیوٹر کا یہ جو مت تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یا وہ جو لیبل تھا وہ میں نے اتار کے پھینکا، بولا یس، اس کے لیے نمبر 3 پر کھڑا رہنا پڑے گا، جستجو کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ چینج جو آ رہا ہے اسے مجھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو پرانا لیبل ہے میرے اوپر کہ یہ کمپیوٹر میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیبل کو مجھے اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا۔ جی سجاد، آپ بات کر سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیں آپ کا ساؤنڈ ہوا کلیئر؟ السلام علیکم۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے اپنے آپ کو چیک کر لیتا ہوں کہ آواز مجھے نہیں آ رہی شاید، لیٹ می چیک۔ السلام علیکم۔ جی میرا خیال ہے کہ میری طرف ہی مسئلہ ہے۔ ہیلو؟ السلام علیکم۔ ہاں، اب آپ کی آواز آئی میرے پاس، اس کا مطلب ہے پرابلم میرے سائڈ پہ تھا، میں نے خواہ مخواہ آپ کو جو ہے تو زحمت دی تھی، باہر کہا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وعلیکم السلام۔ اب میں آپ کی بات سن پا رہا ہوں جی، کچھ تبصرہ کریں گے اب تک کی جو بات ہم نے گفتگو کی ہے؟ جی جی جی، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کافی دفعہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جن کو ہم پراپر ٹائم نہیں دیتے، اور یا ہمارا انٹرسٹ شاید اس میں نہیں ہوتا اتنا، تو اس کی ہوں۔ بیس کے اوپر پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لائف میں آ رہی ہوتی ہیں اس طرح۔ ہاں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھ سکتے، زمانے کے ساتھ چلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ جو مت ہے کہ ہم تو ایسے ہی ہیں، یہ مت ہم سے جب تک نہیں ٹوٹتا، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بہت اس چیز کا تجربہ کیا ہے، اور جب تک میں یہ سوچتا رہا کہ میں ٹیچر ہوں، صحیح، یعنی میں نے اپنے اوپر ایک لیبل یہ لگایا کہ میں تو ٹیچر ہوں، تو سافٹ ویئر کا کام کرنا ایک بہت مشکل کام ہو گیا۔ آپ اس احساس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ تو ٹیچر ہیں، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، تو سافٹ ویئر لکھنا جو ہے وہ بار بار آپ کو
हर्डल्स आती हैं, बार-बार चीज़ें आती हैं और आप हमेशा फ़ौरन उस चौथे नंबर पे पहुँच जाते हैं कि नहीं भाई ये तो अपने बस की बात नहीं है, अपनी फ़ील्ड ही नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो लेबल है ना, इसको यानी आप अभी डब्बा पैक नहीं हुए। मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे एक डब्बे में हम सामान भेज रहे हैं किसी को। उस डब्बे में हमने एक आइटम डाला, दूसरा आइटम डाला, तीसरा आइटम डाला और फिर उसको हमने पैक कर दिया, सील कर दिया। तो अब हम बोलेंगे बस इस डब्बे में ये 3 ही आइटम है और ये डब्बा फाइनल हो गया, पैक हो गया, अब इसको भेज दो। क्या हम कोई सील्ड डब्बा है जिसमें चंद 1, 2, 3, 4 खसूसियात डाली जाएँगी और बाद में उसको सील कर दिया जाएगा कि अब इसमें आप कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरी सलाहियत, कोई दूसरी खूबी आप इसके अंदर नहीं डाल सकते। ये है बुनियादी तसव्वुर। जब आप अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं तो दरअसल आप अपने आप को एक सील बंद डब्बे के तौर पर दुनिया में पेश करते हैं कि बस यही खसूसियात का हामिल मैं शख्स हूँ और कोई नई चीज़ इसमें मैं ऐड नहीं कर सकता, जो कि एक मिथ है, जो कि खतरनाक बात। आप तैरना भी सीख सकते हैं, सही है ना? मतलब एक्चुअली आप हाँ, जो है वो जी, एक्चुअली इसमें माइंडसेट की एक बात होती है कि आपका जो माइंड है वो आप किस लेवल पे सोच रहे हैं आके। मैं जो है वो इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ क्योंकि आजकल के दौर में मतलब कोई भी जो फील्ड है या कोई भी इस तरह का जो काम है वो बहुत वसी हो गया है और बिल्कुल, आपके पास टाइम इतना नहीं होता या आपकी जो लाइफ है वो इतनी नहीं होती कि आप उसमें पूरी तरह से महारत हासिल करते हैं और उस काम को करने की कोशिश मतलब करते हैं। बस उसमें यही होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम लगाकर ये नतीजा निकाल लेते हैं कि ये चीज़ जो है ये मुझसे नहीं हो सकती। हालाँकि अगर आप उसको ठीक से टाइम दें और जो प्रॉपर उसका टाइम है तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि आप तैरना भी सीख सकते हैं, आप अ, घर भी बना सकते हैं, आप क्या कहते हैं ड्राइवर भी बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, हर चीज़। तो क्योंकि जो वो लोग हैं वो भी हमारी तरह ही हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेकिन मैं अपनी लाइफ में इसको इस तरह नहीं देखता। अ, मैं तो अच्छा, ये इसको ऐसे समझता हूँ क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी डॉक्टर को देखता हूँ तो मेरे ज़हन में ये आता है कि मैं अगर इतनी मेहनत करता और इतनी इसके मुताबिक स्टडी करता और सारी चीज़ें करता तो हो सकता है कि मैं डॉक्टर भी होता। और बिल्कुल। अगर कोई दूसरी फ़ील्ड है तो वो भी तो जो फ़ील्ड को मैंने चुना उस फ़ील्ड में होना है और जो जिस काम को करने के लिए कोई टीचर है तो वो उसने टीचर के ऊपर अपनी सारी मेहनत लगाई है फोकस। नहीं, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको यकीनन किसी एक फ़ील्ड में महारत के दर्जे तक अपनी स्किल को शार्प करना चाहिए होता है और उसके लिए यकीनन आप उस फ़ील्ड के अंदर रहते हुए उसके अंदर महारत हासिल करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ जो एम्फेसिस है, जो जिस पर मैं ज़ोर दे रहा हूँ, उसमें ये है कि यकीनन आप किसी एक फ़ील्ड के माहिर होंगे, लेकिन आप दरवाज़े बंद नहीं करेंगे अपनी शख्सियत में मज़ीद एनहांसमेंट के। ये जो आई एम का लेबल होता है ना, ये क्या करता है कि आप अपने ऊपर सारे दरवाजे कर लेते हैं बंद कि बस भाई ये मेरी फील्ड है, इससे मैं मुताल्लिक हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना आपकी, जैसे अगर अ, अ, मैं यहाँ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, समाजी बैठक का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम तो पढ़ाना है और ये जो इस वक्त काम है ये तो सोशल वर्किंग का काम है, ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है, तो क्या होगा कि मैं अपनी इन सलाहियतों को शार्प नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तो आपको वो जो सील बंद डब्बा है ना अपना, कि बस ये हूँ मैं, इससे आपको बाहर निकलना है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि आप किसी एक फील्ड में माहिर होंगे, लेकिन आप उस महारत के साथ, इस एहसास के साथ खड़े होंगे कि मैं अभी तकमील नहीं हुआ, मैं अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मेरी लर्निंग का प्रोसेस अभी जारी है और मैं
نہ صرف اس فیلڈ میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، اس فیلڈ میں آنے والے جو انقلابات ہیں ان کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے متعلقہ کوئی نئی چیز ہے جس کا تعلق ہے وہ فیلڈ سے بھی نہ ہو اور کسی دوسری فیلڈ سے ہو لیکن وہ انسانی شخصیت کے لیے ضروری ہو، تو میں اس کو بھی سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا، آپ ابھی خالی ڈبہ ہو، ابھی آپ کو بس سیل نہیں لگی۔ ابھی میری شاہد بھائی سے بات ہو رہی تھی امریکہ میں، تو وہ کہنے لگے جی اب آج پرانے زمانے میں جب چھوٹے تھے تو اما ابا کہتے تھے کہ بھائی میٹرک کرنا ضروری ہے سب کے لیے، تو اب تو میٹرک کرنا ضروری ہے تو ختم ہو گئی بات، اب تو بولتے ہیں بھائی گریجویشن کے بغیر آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، چینج آ گیا ایک دم۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب جو لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں ان کے لیے چند بیسک چیزیں سیکھنا ضروری ہے، شاہد بھائی کا کہنا ہے نمبر ایک ان کو ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس سیکھنا ضروری ہے۔ بغیر ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کے آج کی دنیا میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے، نمبر ایک۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایک لینگویج آپ کو آنا ضروری ہے۔ آپ جو میڈیم یوز کرنے جا رہے ہیں اب دنیا کے اندر انٹرنیٹ ہے اور آئی او ٹیز ہے اور مختلف قسم کی چیزیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں اس وقت آئیں گی کہ جب آپ کو کوئی ایک پرفیکٹ لینگویج آتی ہوگی۔ اور نمبر تین وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کے اندر آپ کو ایس کیو ایل سیکھنا ضروری ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب جو علم ہے اس علم کے اندر آپ بایولوجی پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، ایون یہ کمپیوٹر سائنس پڑھیں، ہر فرد کے لیے یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ وہ یہ تین چیزیں ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس اس کو آنا ضروری ہے، اس کو جو ہے کوئی ایک لینگویج کا تصور اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ڈیٹا بیس اور ایچ پی ایل کے حوالے سے کچھ بنیادی نوحہ ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں، اور وہ ٹیکنالوجی مختلف ڈیوائسز کی شکل میں اس کو جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بند کر لے گا، لیبل لگا لے گا کہ بھائی میں تو میری فیلڈ نہیں ہے کمپیوٹر، صحیح، وہ بولا میں تو ڈاکٹر ہوں، تو پھر کیا ہوگا اس کے اندر یہ جو نئے زمانے کی تبدیلیاں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یقیناً آپ کی جو بات ہے کہ کسی ایک فیلڈ میں مہارت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن ڈبہ بند نہیں کیجیے، تبدیل ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہیے۔ اچھا یہ ایک صاحب آ گئے ہیں توقیر چوہان، تصویر تو بہت چھوٹے بچے کی لگائی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا یہ بہت چھوٹے بچے ہیں یا بڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ظاہر بھائی آئی وانٹ ٹو لرن پائتھن، پائتھن آپ سیکھنا چاہتے ہیں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک لینگویج آپ کو آنی چاہیے، پائتھن ہو، ڈاٹ نیٹ ہو، پی ایچ پی ہو، کوئی سی بھی ایک لینگویج آپ کو لازمی سیکھنی پڑے گی کمپیوٹر کی۔ تو پائتھن کے لیے آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر، یوٹیوب پر ایسے کورسز ہیں اردو میں بھی ہیں انگلش میں بھی ہیں جس میں پائتھن جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ آپ کو ایسا ایک کورس لے لیں، ہم لوگ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں، میرے پاس بچے بھی آتے ہیں بہت سارے ایک ٹیم کی شکل میں جن کو میں پائتھن پڑھا بھی رہا ہوتا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوتا ہوں۔ تو وہ ہرشست کے نام سے ایک یوٹیوبر ہے، ہرشست نام ہے، ہرشست انڈین ہے وہ، تو وہ اس نے 240-45 کے قریب ویڈیو کی صورت میں پورا پائتھن کا لینگویج جو ہے وہ سکھائی ہے بڑی آسان الفاظ کے اندر۔ تو آپ جائیے یوٹیوب پہ ہرشست پائتھن لکھیے اور اس میں جو سیریز آئے اس کو آپ فالو کیجیے، جیسے جیسے وہ اس میں کہتا جا رہا ہے لیپ ٹاپ لیجیے اپنا، انٹرنیٹ لگائیے اور اس کو آپ فالو کیجیے، ڈیپلی اس کو اسٹڈی کیجیے روزانہ 1 گھنٹہ۔ امید ہے کہ آپ 1 سے 1.5 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں اتنی پائتھن جو بیس آپ کو فراہم کر دے آگے بڑھنے کی وہ آپ کو آ جائے گی۔ جی سجاد، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں مزید؟ جی سر آپ کنٹینیو کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ جو تصور ہے نا کہ آپ تین، جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کسی نئے کام کو سیکھنے کی طرف جاتے ہیں یا کسی ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر پاتے تو آپ فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا توڑ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پوائنٹ 3 اور 4 کے درمیان رکے
ٹھیک ہے، زیادہ وقت لگائے تو 3 سے 4 تک نہ پہنچے، رکے، اسٹے کرے، کوشش کرے، مثالیں دیکھیے، دوست کو فون کرے، جیسے میں نے بھی کہا ٹرائل اینڈ ایرر، ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، ٹھیک ہے نا؟ یعنی زندگی کے اندر یہ جو چڑ ہے نا، کہ ہم چڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ خطرناک سچویشن ہے۔ ٹرائل اینڈ ایرر، آپ کو یاد ہے ہمارے گروپ میں ایک شہباز ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، یاد ہوگا آپ کو، سجاد کو، کلاس میں اس کی کوئی علمی قابلیت اتنی زیادہ نہیں تھی، صحیح ہے؟ یعنی بہت مشکل سے وہ چیزوں کو سمجھ پاتا تھا، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، لیکن جب وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں آیا تو اس نے ایک چیز پکڑ لی، اور وہ چیز تھی کنٹینیوٹی، کانسٹنٹ رہنا، ٹرائل اینڈ ایرر، ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، یعنی جو چیزیں عام ذہین بچوں کو 1 مہینے میں آ جاتی تھی، اس کو وہ چیزیں سیکھنے میں 4 مہینے لگتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا وہ بھاگا نہیں، وہ کھڑا رہا، وہ رکا رہا، صحیح ہے؟ ابھی مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے، آپ تھوڑا سا بتائیے شہباز کے بارے میں کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کس پوزیشن پہ ہے، تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو کہ یہ جو انٹلیکچوئل ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، لاجیکل مائنڈ ہونا، ذہین ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ وہ 3 سے آپ 4 اور 5 پہ جانے کے بجائے آپ 3 کے اوپر رک کر ٹرائی اگین اور ٹرائی اگین کی طرف جو ہے نا اپنا سرکل کمپلیٹ نہ کریں، بلکہ اس میں کھڑے رہیں۔ جی، شہباز کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے آپ؟ جی جی شہباز ماشاءاللہ بہت اچھا دوست ہے میرا، اور بہت ہاں بالکل۔ ماشاءاللہ بہت محنتی لڑکا ہے۔ اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ اسٹڈی کے معاملے میں بہت زیادہ اسکلز نہیں دیکھے گئے، لیکن یہ جو ان کی عادت تھی جو کہ بہت اچھی رہی، اور ان کی لائف کو بہت اچھے پوائنٹ پہ پہنچایا اس عادت نے، کہ وہ کسی بھی جو ان کو پرابلم فیس ہوتی تھی کام کے دوران، جیسے انہوں نے فیلڈ سلیکٹ کی اپنے لیے سافٹ ویئر انجینئر کی، جبکہ بہت مشکل سے انہوں نے انٹر پاس کیا تھا۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وہ بہت بھی زیادہ وہ پڑھنے بھی میں، وہ بھی وہ بھی وہ بھی شاید بیالوجی میں پاس کیا تھا انٹر، یاد ہے جی آپ جی کو؟ میں تو جی سمجھ رہا جی ہوں یاد ہے، ہاں۔ جی جی بیالوجی میں انہوں جی نے انٹر پاس کیا تھا۔ اس میں مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ اس کو سنے تو مائنڈ مت کریے گا۔ نہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن یہ ایگزامپل ہے، بہت ریئل لائف ایگزامپل ہے، جی جی اور یہ ایگزامپل یقیناً لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہے، بالکل۔ جی اور ماشاءاللہ ابھی بہت اچھی پوزیشن پر ہیں، اور سینئر سافٹ ویئر انجینئرس میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جو واہ، ان زبردست، کی، ہاں جو ان کی بریلینٹ۔ بہت ابھی بھی وہ مطلب لیڈ بھی کرتے ہیں، کافی ٹیمز کو لیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو ان کا ایک ویک پوائنٹ بتایا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ اگر وہ اس کے اوپر کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ جو ان کے اسٹڈی ہے، ایک طرف ان کی اسٹڈی چل رہی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ، لیکن اس ان میں مطلب کام کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی ٹرائی اگین جو ہے نا، یہ بہت زیادہ مطلب اگر نہیں ہو رہا ہے ہاں، کام چھوڑا نہیں، چھوڑا نہیں تو چھوڑا نہیں، انہوں نے کوئی کوئٹ نہیں کیا، فرار کوئی، اختیار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں نہیں کر اگر سکتا، یہ نہیں ہاں کہا اس کی انہوں مثال ایسے تھی کہ اگر ہماری 8 بجے چھٹی ہو رہی تھی، تو اگر وہ ان کو جو کام دیا ہوا ہے وہ ان سے نہیں ہو پا رہا ہے، یا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو وہ رات کے اگر 12 بھی بج رہے ہیں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں اس کو، اور 12 بجے کر کے 1 بجے کر کے پھر وہ اپنے گھر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں رہی ہیں۔ اور جب آپ نے، بالکل، نہیں کسی کام، اگر آپ کسی کام کے پیچھے پڑ جائیں اور بولیں کہ بھائی یہ کرے بغیر میں نہیں بالکل، چھوڑوں گا، تو پھر یقیناً جو بالکل، قدرت ہے یا جو پھر بالکل، بالکل، بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں،
اور अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मतलब इस चीज़ को नहीं आने दिया कि वो स्टडी के मामले में थोड़ा-सा कमज़ोर हैं। तो लेकिन ये है कि अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी अ, ऐसा समझें कि वेरी गुड। तो इसकी हाँ, हम में से बहुत सारे जी बोलें। लोगों के मामला मामले में मतलब वो काफ़ी अच्छी पोज़ीशंस में। बिल्कुल। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो उन्होंने अपने जो लेबल थे, इवन ये कि हमने भी उन पे ज़बरदस्ती लेबल चस्पा किए थे, क्योंकि उस्ताद भी जो है ना बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, किसी बच्चे के बारे में फैसला कर देते हैं कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाई तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, भाई तुम तो मैथमेटिक्स तुम्हारे बस का मसला नहीं है, या तुम लॉजिकल माइंड है। तो ये लेबल हम भी लगा रहे होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि जो लेबल किसी और ने आपके माथे पे चिपका दिया है, या आपने खुद अपने माथे पर कोई लेबल चिपका दिया है, क्या आप उसे उतारने के लिए तैयार हैं? और अगर आप उसे उतारना चाहते हैं तो आपको ये जो ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ये नंबर 3 के ऊपर रुक कर, सही है, इससे पहले कि आपका ज़हन वहाँ जाए कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो ये मसला है। वहाँ जाने के बजाय आप कहें एक ट्राई और करता हूँ, एक ट्राई और करता हूँ, एक ट्राई और करता हूँ, तो फिर आप इस लेवल को उतारने में कामयाब हो सकते हैं। जी, बिल्कुल तो आगे ऐसे चलते ही हैं, ये था हमारा टॉपिक। एक छोटा-सा जी, वाक़या है। अभी बिल्कुल रिसेंटली कोई महीना डेढ़ महीना पहले की बात है। हम काम कर रहे थे एक्चुअली मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लोगों को थोड़ा बहुत बिल्कुल, इंट्रोडक्शन करवा दूँ। तो हम एक मसले में फँसे हुए थे और वो मसला जो था वो बहुत ही अ, मतलब पेचीदा मसला आ गया था और उसमें वो हल होने के करीब नहीं था। तो सही है। उसको फिर करने के लिए एक दिन जो था वो बिल्कुल आस्तीन वगैरह चढ़ा के बैठ गए और कराची से मेरे बिल्कुल, एक दोस्त आए यहाँ इस्लामाबाद में मिलने के लिए, तो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनको भी मैंने साथ में बिठा लिया, ला जाए और इस सही, मसले को हल करते ठीक हैं। है। हम दोनों बैठ गए और लेकिन चूंकि बहुत गंभीर मसला था तो नहीं हम लोगों से सॉल्व हुआ। तो एक रात वो मेरे पास रुके, हम दूसरे दिन भी उसमें कोशिश करते रहे और फिर जो अभी हमारे पास एआई है चैट जीपीटी, उसकी भी जाके फिर हमने हेल्प ली और आप देखेंगे कि चैट ठीक है। जीपीटी ने हमें वो प्रॉब्लम जो था वो बहुत आसानी से हल करके दे दिया। तो वेरी गुड, ज़बरदस्त। इस तरह क्योंकि मैं कई दफ़ा उस चीज़ को मैंने करने की कोशिश की और जो 3 और 4 पॉइंट था उस पे आके मैंने उसको छोड़ दिया। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, ये जब ये जो चैट जीपीटी है, ये भी ट्राई अगेन, सही है ना? ये जी, जो जी। किसी किताब का मुताला करना है, ये भी ट्राई अगेन। ये जो आप यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देख रहे हैं, ये भी दरअसल ट्राई अगेन। किसी को फ़ोन करके उससे राय ले रहे हैं, ये भी दरअसल ट्राई अगेन। सही है। इवन ये कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप उस मसले को फ़िलहाल फ़िलहाल रोक दें, और रोक के कहें मैं इसको 3 घंटे के बाद दे, ये भी दरअसल ट्राई अगेन। हाँ, अगर आपने ये कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ बचपन से, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, या मेरी मेंटल अप्रोच कम है। ये जो लेबल आप लेकर आ जाओगे फ़ौरन, तो फिर तो वो आप मसला हल नहीं कर सकते। आप 3 से 4 पॉइंट पर फ़ौरन पहुँच जाएँ। मैं 3 से 4 पॉइंट जब कह रहा हूँ, तो सबके ज़हन में ये होना चाहिए कि 3 से 4 पॉइंट ये हैं दरअसल। यानी पहले आप स्टार्ट लेते हैं कि अपने लेवल को याद रखते हैं, फिर आप मसले को हल करने बैठते हैं, और फिर आप पूरी जद्दोजहद करते हैं। लेकिन आप जैसे ही नाकाम होते हैं, तो तीसरे यानी जद्दोजहद के फ़ेज़ से इस फ़ेज़ में दाखिल होना कि मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। ये जो फ़ेज़ है ना, इस फ़ेज़ में दाखिल होने से बचने की ज़रूरत होती है, और इस फ़ेज़ के बीच में होता है ट्राई अगेन। और ट्राई अगेन लास्ट ट्राई नहीं होती। ये अभी हम आगे जाके एक और एरर के अंदर पढ़ेंगे। बेहतरीन कोशिश नहीं होती। यानी जब हम कहते हैं ना, यार मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश कर डाली, ये जुमला ही गलत है। बेहतरीन कोशिश कोई नहीं, कोशिश होती है, सही है?
کچھ کوشش ہوتی ہے جس کے ریزلٹ نکلتے ہیں، کچھ کوشش ہوتی ہے جس کے ریزلٹ نہیں نکلتے۔ اچھا، ریزلٹ نہیں نکلنا بھی دراصل ریزلٹ نکلنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کوشش کا نتیجہ نہیں نکلا، لہذا اب دوبارہ آپ وہ کوشش اسی پیرامیٹر کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی کوششیں میں نے کر لی ہیں اور کون سی کوششیں ابھی رہ گئی ہیں۔ تو ہر کوشش کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، اس لیے ٹرائی اگین کے پروسیس میں، اس فیز میں آپ کو رہنا ہے۔ 3 نمبر پہ جہاں جدوجہد ہوگی، جہاں اب تو آپ کے ہاں ریسورسز بہت ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے پاس وسائل موجود ہو گئے۔ ایک زمانے میں صرف کتابیں ہوا کرتی تھی، وہ کتابیں خریدو، خرید کے پڑھو، استاد کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو، صرف یہی دو ذرائع ہوتے تھے، ایک استاد اور ایک کتاب۔ آج کے ذرائع تو ایسے ہیں کہ پورا سمندر جو ہے وہ آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہے، موبائل کی اسکرین پر اور آپ کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر۔ تو اس ٹرائی اگین کے سمندر میں غوطہ لگا کے وہیں ڈبکیاں لگانی ہیں اور وہیں سے نتائج نکال کر اپنے اندر تبدیلی کے دروازے کو کھول دینا ہے اور مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ یہ اس ایرر کا نتیجہ ہے، اور اگر ایرر آپ نے دور نہیں کیا تو پھر آپ یقیناً نمبر 3 سے فوراً نمبر 4 کی چلے جائیں گے کہ میں ایسا ہی ہوں، میری فطرت ہی ایسی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو بچپن سے ایسا ہوں، ہمارے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے جس نے یہ مسئلہ حل کیا ہو۔ ایسے بھی بولتے ہیں لوگ، میں بہت حیران ہوتا ہوں سن کے۔ یعنی کسی سے بات ہوئی کہ بھائی آپ کو جو ہے نا یہ کام کرنا، بولا نہیں ہم تو پٹھان ہیں ہم تو پٹھان ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس نے ڈبہ پیک کر لیا ہے اور پٹھان کا لیبل لگا دیا اوپر کہ ہم پٹھان ہیں۔ ہم نہ بات سنیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ غور کریں گے، نہ اس کو کسی بھی زندگی کے کسی معاملے میں اڈاپٹ کریں گے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایرر جو ہے وہ آپ کو دراصل جمود قائم کر دیتا ہے اور آپ کو ایک ایسے مقام پہ لا کے روک دیتا ہے جس کے بعد پھر آپ زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کر پاتے، جہاں آپ نئی چیزیں نہیں سیکھ پاتے، جہاں آپ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے اس سے پہلے اپنے چینل کے اوپر ہی اور پہلے ہم ایک اور پروگرام کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، وہاں پر میں نے ایک کتاب پڑھائی تھی، ہو مووڈ مائی چیز، وہ لوگوں کی نظروں سے گزری ہوگی، ہو مووڈ مائی چیز، چینج پر بہت اچھی کتاب ہے۔ پوری دنیا میں یہ کتاب 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس کو، 11ویں جماعت کے ہائر اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انٹر لیول کے، ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ چینج کو آپ کیسے ایڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اس دنیا کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کو نظر انداز کرنا مشکل ہے وہ ہے چینج۔ اور پچھلے 20 سال تو اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے۔ ہماری سوچ اور سمجھ اس کو بیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت بھاگ رہے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی جیسے کہ آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہیں کہ اگر ان تبدیلیوں کو ہم نے اپنے اندر جذب نہیں کیا، یا ہم نے اپنے دل دماغ کے دروازے کھلے نہیں رکھے، اور اس ڈبے کو جس کے اندر میری شخصیت ابھی مزید ڈیولپ کے مراحل میں گزر رہی ہے، اس ڈبے کو اگر میں نے کھلا نہیں رکھا، اس کو پیک کر دیا، اس کے اوپر سیل لگا دی کہ بس بھائی جتنا پڑھ لیا ہے، جتنا کر لیا اتنا ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم الائن نہیں کر سکتے۔ اب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو بطور ایگزامپل بھی پیش کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ فلاسفی میں جب میں نے ایم اے کیا تو یہ آپ دیکھیے ذرا شفٹ دیکھیے، مطلب فزکس، کمپیوٹر سائنس، ٹھیک ہے، یہ سارے سائنس پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا، ایک دم فلاسفی، ٹھیک ہے۔ فلاسفی، آپ سوال یہ بھی تو پیدا ہو سکتا تھا نا کہ بھائی میں تو سائنس کا آدمی ہوں، جو میری اسٹڈیز ہے اس کا تعلق تو سائنس سے ہے، میں فلاسفی کی ہوں۔ لیکن میں حیران ہوا کہ فلاسفی پڑھنے سے میری سائنس کی اسٹڈی میں اسٹرینتھ ڈیولپ ہو گئی، اور اب میں ایک نئے ماسٹرز کی طرف جا رہا ہوں، وہ ہے نفسیات، سائیکالوجی۔ تو اب کہاں آپ کا فزکس، کہاں آپ کا کمپیوٹر، چلیں فلسفے کا تو سائیکالوجی سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا، لیکن باقی یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں ابھی ڈبہ میرا
कंप्लीट नहीं हुआ शख्सियत का। मेरी पर्सनैलिटी अभी ओपन है, और ये पर्सनैलिटी ओपन कब तक रहनी चाहिए? आखिरी सांस तक आपकी पर्सनैलिटी ओपन रहनी चाहिए कि मैं मज़ीद स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, मैं मज़ीद आइडिया को अपने अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं जमूत का शिकार नहीं होऊँगा, मैं हमेशा इस तरह से नहीं रहूँगा, बल्कि वक़्त के साथ-साथ और हालात के साथ-साथ मैं अपने अंदर तब्दीली जो है वो लाता चला जाऊँगा। ये आपका जो एलिमेंट है ज़िंदगी का, ये दरअसल माज़ी से आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट। ये समझ सकते हैं। माज़ी से डिस्कनेक्ट का मतलब मैं अपनी शख्सियत को अपनी माज़ी से अख़ज़ नहीं करूँ, बल्कि हाल और मुस्तक़बिल को की ज़रूरियात को सामने रखते हुए अपनी शख्सियत को एनहांस करता चला जाऊँ। मैं अल्फ़ाज़ में इसको यूँ बयान कर रहा हूँ। यानी मैंने अगर अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ज़ात को माज़ी के साथ जोड़ा है, तो मैं कहीं डाइवर्ट करूँगा और मैं कहूँगा कि बस ये हूँ मैं। तो मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, लिहाज़ा मैं ऐसा हूँ। बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझे खूब मारा, लिहाज़ा मैं नफ़सियाती हो गया। सही है? अब अगर ये फैसला कर लें कि मैं एक नफ़सियाती आदमी हूँ क्योंकि बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझे खूब मारा था, तो आपने लेबल लगा लिया अपने ऊपर, ठीक है? आप आप अगर ये लेबल ना लगाएँ, बोलें इट्स ओके, वो मेरा बचपन था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं ये सीख सकता हूँ कि मैं अपने अंदर जो नफ़सियाती मसाइल हैं, उस पर कैसे काबू पा सकता हूँ। तो अब आपने क्या करा? अपने आप को ओपन कर दिया। अब आप तैयार हैं इस मामले में कि आप अपनी शख्सियत को बदलेंगे, मेहनत करके। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे ख्याल से ज़ाहिद साहब का इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया। मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। एक्चुअली हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि माज़ी की जो हमारे साथ मामलात हुए, माज़ी में जो हमारे साथ मामलात हुए, उसके मुताबिक जो हमारी अभी प्रेज़ेंट लाइफ़ है या हमारी जो भी फ्यूचर लाइफ़ आनी है, उसमें हमें किसी चीज़ में माज़ी से हमें चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है, अगरचे उसमें कुछ इस तरह के मामलात हुए होते हैं कि जो कि नेगेटिव हैं, तो उसकी बेस पे हम अपने प्रेज़ेंट को ख़राब ना करें। और अगर कुछ इस तरह के मामला माज़ी में हमारे साथ पेश आए हैं, जो कि इन मामलात को हम अपनी प्रेज़ेंट के ऊपर या फ्यूचर के ऊपर असरअंदाज ना होने दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और सज्जाद, अगर मैं आपसे एक मैं आदिल को भी खुशामदीद कहता हूँ। आदिल भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और आदिल आप कुछ कहना चाहें तो अपनी बात कहें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जी आदिल। सर आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, ठीक है। तो जी बिल्कुल। सज्जाद, क्या आप समझते हैं कि कोई आईएम ऐसा है जिसने आपको बहुत तंग किया हो? आप अपने किसी एक ऐसे आईएम को, एक ऐसे लेवल को एक्सप्लोर कर पाए हैं आज तक कि जिसके बारे में आप कहते हो कि यार ये जो लेवल है, इसने मुझे लाइफ के अंदर बड़ा जो है वो अपसेट किया है और मैं इसको अभी तक जो है वो तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। या आप कहते हैं नहीं, कोई ऐसा लेवल नहीं है, मैं तो बस जो है वो मैंने अपने आप को ओपन रखा हुआ है और मैं तब्दीली के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। जी। अ, नहीं, इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल तब्दीली के लिए तैयार तो रहता हूँ, लेकिन अ, जैसे सबसे पहला जो है वो ये है कि इंग्लिश सीखना। ये एक ऐसा लेबल है जो मैंने अपने ऊपर लगा लिया है
اور میں نے اس کے لیے ابھی مطلب کافی کوشش کی ہے، لیکن جو مطلب ایسا سمجھے کہ اس لیبل کو ابھی تک ہٹا نہیں پائے۔ جی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں سجاد؟ جی سر، ابھی آپ کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا، وہی پرابلم ہو گیا، میں اس کو پھر دیکھتا ہوں، ارینج کرتا ہوں۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سجاد ہم کو تو آ رہی ہے سارے۔ میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ انگلش کیوں ہم اسی ٹھیک ہے، ٹاپک پہ جاتے ہیں؟ بالکل۔ میں اگر اپنی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میرا کون سا آئی ایم ہے جس کو میں ابھی تک قابو نہیں کر پایا ہوں۔ میں نے کافی کوشش کی ہے، لیکن شاید مجھے اس کے لیے بہت سخت محنت کرنی پڑے گی اور بہت ٹرائل اور ایرر سے نکلنا پڑے گا۔ میرا جو لیبل جس کو میں ابھی تک کھرچ کے اتار کے پھینک نہیں پا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے ایکچولی فیئر ہے۔ فیئر کا مطلب خوف۔ سجاد حیران ہوں گے کہ میں کیسے اس کو بیان کر رہا ہوں خوف کو۔ خوف سے مراد مشہور ہونے کا بھی خوف ہے مجھے۔ یعنی میں جب بھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں مشہور ہو رہا ہوں یا میں لوگوں کے مرکز نگاہ ہو گیا ہوں، تو میرے اندر یہ خوف ڈیولپ ہو جاتا ہے اور میں فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہوں، فرار اختیار کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک لیبل ہے جو میں نے اپنے اوپر یہ طاری کر لیا ہے کہ میں بچپن میں، کیونکہ میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے نتیجے میں میں خوف کا شکار ہو گیا۔ انیشیٹو لیتے ہوئے جو ڈر ہے، اور لوگوں کی تنقید کا بھی ڈر ہے، اور ایک تو تنقید کا ڈر اور دوسرا تعریف کا بھی ڈر ہے کہ اگر سب لوگ تعریف کریں گے تو میں اس پوزیشن کیسے ہینڈل کر پاؤں گا، اور میں فوراً جو ہے وہ اس پوزیشن کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ میرا ایک آئی ایم ہے۔ میں اس سے کافی جو ہے وہ آج کل ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں اس ایرر پر قابو پاؤں، کیونکہ میں پچھلے دنوں اس احساس سے گزرا اپنے سماج کو دیکھ کر کہ ہمارے سماج میں رہنمائی کرنے کے لیے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے۔ بچوں کی، بڑوں کی، فیملیز کی، گھریلو خواتین کی، لڑکیوں کی زندگی ان کو کیسے گزارنی ہے اور سماج میں ان کو کیسے آگے بڑھنا ہے۔ کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے یہاں بڑے رہنما تھے، بہت سارے لوگ تھے رول ماڈل کے طور پر۔ عبدالستار ایدھی تھے ہمارے یہاں، حکیم محمد سعید تھے ہمارے یہاں، بے شمار اداکار تھے جن کو ہم بطور رول ماڈل جو ہے وہ اپنی لائف کا پارٹ بنا سکتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ گیا اور ہم اس دور میں آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے رول ماڈل جو ہے وہ کم ہو گئے۔ میں حکیم محمد سعید، جب میں چھوٹا تھا تو وہ ایک رسالہ نکالتے تھے ہمدرد والے نونہال، اور اس رسالے میں حکیم محمد سعید صاحب پورے پاکستان کے بچوں کو انہوں نے ایک مینٹل ایکسرسائز، ریڈنگ اور ایک ادب، یہ انہوں نے فراہم کی تھی۔ پھر ان کے یہاں ایک ادبی جو ہے وہ بیٹھک بھی ہوا کرتی تھی۔ ہر علاقے میں انہوں نے ادبی بیٹھکیں بنائی تھیں، اور مہینے میں ایک دفعہ وہاں ان کی جو ہے وہ مجلس ہوتی تھی۔ تو میں یہاں اس زمانے میں ڈی میں رہتا تھا، اور 4 نمبر پہ ایک مکان تھا جہاں پر میں اکثر ان مجلس میں آیا۔ تو اس مجلس میں وہ ہم آ کے بیٹھتے تھے، ایک شاہی سپاری ہمیں ملتی تھی، اور پھر شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، یا جو ہے وہ تقریر کا مقابلہ ہوتا تھا، اور پھر اچھا یہ سب نہ دیکھیں ایک رہنمائی ہو رہی تھی۔ صحیح ہے، ایک آدمی، اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ اس کے اندر جو ہے وہ فیس بک تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، صرف اور صرف کتاب ہوتی تھی، رسالہ ہوتا تھا ایک، اور اس رسالے کی بنیاد پر ایک شخص نے پورے پاکستان کے سارے بچوں کو ایک پلیٹ فارم دیا تھا جہاں پر وہ سوجھ بوجھ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ علمی سرگرمیوں میں اپنا رول پلے کر سکتے تھے۔
آج جب میں دیکھتا ہوں اگرچہ کہ اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز موجود ہے، سب کچھ کے باوجود رہنمائی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں خود کو میں نے بہت تیار کیا اس بارے میں کہ مجھے اپنے آپ کو بطور رہنما کے پیش کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کے ساتھ بات کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تنقیدی پہلو بہت زیادہ ہے. رہنما سے مراد لوگ سمجھتے ہیں سیاست میں آ کے لیڈرشپ بھی کرنے جا رہے ہیں ہم. سیاست اور لیڈرشپ یہ ایک الگ ہے. سماج کے اندر مختلف طبقے، انسانوں کے مختلف ہجوم کو آپ ایک پلیٹ فارم مہیا کریں اور ان کو ان کی رہنمائی کے لیے ڈائریکشنز کا تعین کریں تاکہ وہ آپ کی باتوں سے آپ نے جو روشنی دکھائی انہیں اس سے وہ راستہ پا سکیں، ان کی ذہن کی آبیاری ہو، وہ فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں. ان کی بصارت صرف نگاہ نہ ہو بلکہ وہ اس نگاہ کے پار بھی کچھ چیزوں کو دیکھ سکتے ہوں، اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے فارم کرنے کی ایبلٹی ان میں پیدا ہو. یہ ہوتا جب ہے جب کچھ لوگ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، جب میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں تو اس وقت جو سب سے بڑا ہرڈل ہے وہ میرا وہی آئی ایم ہے. وہ آئی ایم کیا ہے کہ میں خوف زدہ ہوں، مجھے خوف کا شکار ہے، میں ڈر رہا ہوں، مجھے ڈر. یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر جو ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. جی سجاد، کیا کہیں گے آپ؟ جی سر، آہستہ 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 چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جیسے ابھی آپ نے ان کا بتایا، حکیم محمد سعید کا بتایا. تو ابھی ایکچولی آج کل کا جو دور ہے اس میں میڈیم چینج ہو گیا ہے. اور جو ایکچولی انٹرنیٹ آ گیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو واقعی میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے پاکستانی معاشرہ ہے، اس کے مطابق بہت سارا کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں بچوں کے معاملے میں مل پاتا اگر ہم دیکھیں تو اس کو کرنے کی مطلب ضرورت ہے چیزوں میں. آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہوئی. آپ کی کچھ باتیں آخری کی میں سن نہیں پایا، لیکن میں اس کی ریکارڈنگ دیکھوں گا تو شاید بہت ساری باتیں میں سن پاؤں گا. تو میرا خیال ہے کہ کافی ٹائم ہم نے گزار لیا ہے اور چوتھی غلطی ہم نے آج کور کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اپنے آپ کو اپنے ماضی کی بنیاد پر لمیٹڈ مت کیجیے. اپنے آپ کو اپنے ماضی کی واقعات کی بنیاد پر آپ محدود مت کیجیے اور صرف ماضی کی بنیاد پر ماضی کی پروڈکٹ مت سمجھیے. آسان الفاظ میں ایسے کہیں گے کہ آپ خود کو اپنے ماضی کی پروڈکٹ، فائنل پروڈکٹ مت سمجھیے، بلکہ آپ اپنے حال اور اپنے مستقبل کے لیے مزید اسکل، مزید صلاحیتیں ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اوپن رکھیے. اور کب تک اوپن رکھیے؟ موت تک اوپن رکھیے. تو جب آپ یہ سوچ لیں گے تو پھر اس ایرر سے آپ باہر نکل آئیں گے. ٹھیک ہے سجاد، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کو فائنل ورڈ کہنا ہے تو کہیے. جی جی سر، ٹھیک ہے، اللہ حافظ. آخری جملے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم کل انشاءاللہ ملتے ہیں. 1 گھنٹہ 9 منٹ تک ہم نے آج بات کر لی. کل انشاءاللہ 5ویں غلطی کے ساتھ اسی وقت پر حاضر ہوں گے. میں کل ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ بیٹھک نہیں لگا پایا. مجھے شروع کے حصے میں ہی معذرت کرنی چاہیے تھی.
لیکن گھر کے اندر ایسی کوئی اچانک مصروفیت آ گئی کہ میں اپنی اس سماجی بیٹھک کو کل والے دن، ہفتے والے دن کمپلیٹ نہیں کر پایا. تو ایک دن کا ہمارا گیپ ہو گیا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ 10:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک اس بیٹھک کا انعقاد کریں، اور اس میں اسی طرح کے سماجی پرابلمس کو جو کہ خاص طور پر ایررز سے متعلق ہیں وہ ہم ڈسکس کریں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.